حامدا مصلیا مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، جو سنتے ہوئے کانوں، بولتی ہوئی زبانوں اور دھڑکتے ہوئے دلوں کا بھی مالک ہے۔ کروڑ حمد و سلام شفیع امم مولا کل ختم رسول دانہ بل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آج جس شخصیت کا تذکرہ ہمارے اس پروگرام میں ہونے جا رہا ہے، اس شخصیت کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے وہیں ایک جسم کے اندر ایک عجیب سی بہادری کا ایک احساس ہونے لگ جاتا ہے۔ آپ کے اندر، دل کے اندر ایک جذبہ جہاد امڑنے لگ جاتا ہے۔ آج اس شخصیت کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے جس شخصیت کے بارے میں جب بھی عالم اسلام میں ان کا نام لیا جائے تو میدان جنگ بھی لرز جاتے ہیں۔ ان جیسی وار ٹیکنیکس نہ آج تک کسی نے ایپلیمنٹ کی ہیں اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ ان کی جہادی طرز عمل اور ان کی وار ٹیکنیکس کے حوالے سے آج بھی سارے لوگ محو حیرت ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کی تلوار کو سیف اللہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو صحابہ جب میدان جنگ میں دیکھتے تھے تو رشک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان جیسا جہادی نہ کبھی کسی ماں نے جنا ہے نہ کوئی جن سکتا ہے۔ یہ ایسی شخصیت ہے۔ وہ شخصیت کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات گرامی، حضرت خالد بن ولید کا تعارف یہ ہے کہ یہ ایک عرب کے مشہور سپہ سالار ہیں اور یہ صحابی رسول ہیں اور ایک مشہور کمانڈر ہیں، اور ان کا پورا نام ابو سلیمان خالد بن ولید المغیرہ المخزومی ہے، اور یہ ایک بڑے ہی جہادی ہونے کے نامور سے مشہور اور معروف تھے۔ لوگ ان کو ایک عظیم کمانڈر کے نام سے جانتے تھے۔ حضرات گرامی، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف بھی جنگیں لڑی ہیں، اور پھر یہ وہی صحابی جب دامن مصطفیٰ میں آتے ہیں، جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں پھر جب یہ جس جنگ میں جاتے ہیں پھر وہ جنگ کبھی اسلام ہارتی نہیں۔ یہ جس جنگ میں شریک ہوتے ہیں تو کفار وہاں سے اپنے پیر اٹھا کر اور الٹے پاؤں دوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس جنگ میں خالد آیا ہے، اس کا مطلب کہ خالد سے کوئی جیت نہیں سکتا، تو اللہ نے پھر ان کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد ہو، انہوں نے وہ اسلام کے خلاف جنگ کی ہے، لیکن جب یہ دامن مصطفیٰ میں آئے ہیں اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے انہوں نے تلوار اٹھائی، پھر اس تلوار کو رسول اللہ نے سیف اللہ کہا ہے۔ اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کو لقب بھی سیف اللہ دیا گیا، اور ان کے بدن مبارک پر کوئی ایسی بالشت برابر بھی جگہ نہیں تھی جہاں پر تلوار یا نیزے کا نشان نہ لگا ہو۔ حضرات گرامی، یہ ہم سن تو لیتے ہیں کہ جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر ایک تلوار یا نیزے کا نشان بھی نہ ہو۔ یہ کہتے تھے کہ انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز میں مزہ آتا ہے، خالد کو میدان جنگ میں اتنا مزہ آتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہر وقت جہاد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے، ریڈی رہتے، کبھی بھی پیچھے نہ ہٹتے، بلکہ جہاد کو انجوائے کیا کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ خالد کو جب بھی موت آئے، وہ ایک کسی غزوے کے اندر آئے، وہ شہادت کی موت ہو، وہ کبھی بھی بستر پر مرنا نہیں چاہتے تھے، یہ ان کی خواہش تھی۔ لیکن حضرات گرامی، اس پر آگے گفتگو کریں گے کہ حضرت خالد بن ولید کو آخر موت بستر پر کیوں آئی، وہ میدان جنگ میں ان کو موت کیوں نہیں آئی، اس کے پیچھے بھی حکمت پنہا ہیں، اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی، حضرت خالد بن ولید سب سے پہلے جو اسلام کے لیے جنگ لڑتے ہیں اس کو جنگ موتا کے نام سے منسوب ہے۔ اگر ہم جنگ موتا کے حوالے سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کی دیکھیں تو آخری 6AH کے اندر، آخری 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کر کے آتے ہیں، جس کو انگلش میں ٹریٹی آف حدیبیہ کہتے ہیں، جب کفار مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا جاتا ہے کہ ابھی 10 سال کے لیے ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، تو ایک امن کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کے حوالے سے گامزن ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ وہ مشن یہ تھا کہ اسلام کی ترویج ہو،
اسلام کی تبلیغ ہو۔ وہ مشن کیا تھا کہ تمام لوگ اسلام کو قبول کر لیں۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشن کے تحت طائف میں پتھر بھی کھائے ہیں، اسی مشن کے تحت وہ عداس سے کھجوریں بھی لی جو کہ طائف کے وادی کے باہر ایک گارڈن تھا۔ اسی مشن کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤنٹ آف صفا کے اوپر اعلان نبوت بھی کیا۔ اسی مشن کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر وہ تمام تر ظلم و ستم بھی برداشت کیے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف دعوت و تبلیغ اور ترویج اسلام تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مختلف ایمپررز کو خط روانہ کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور پہلا خط ایبیسینیا نجاشی کی طرف جاتا ہے جو وہ دامن مصطفیٰ میں آ جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ایک خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرقل کی طرف بھیجتے ہیں۔ جب ایک خط سیریا کی طرف جا رہا ہوتا ہے، راستے میں شرابیل الغسانی نام کا ایک شخص جو کہ حضرت حارث بن عمیر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد تھے، جن کو ایز اے میسنجر بنا کر بھیجا تھا کہ آپ یہ چٹھی وہاں کے ایمپائر کے ایمپرر کو دیجئے، وہاں کے سپہ سالار کو دیجئے، تو شرابیل الغسانی جب ان کو قتل کر دیتا ہے، ان کو شہید کر دیتا ہے، جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ بھی ہوتے ہیں، کافی ناراض بھی ہوتے ہیں، اور صحابہ کو کہتے ہیں کہ جنگ کی تیاری کرو، ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو سارے صحابہ تیاری پکڑ لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 صحابہ کو جنگ موتا کی طرف گامزن کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے جاتے، بلکہ اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید بھی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چنتے نہیں ہیں کہ خالد تم سپہ سالار بنو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن حارث کو سپہ سالار بناؤ، حضرت زید بن حارث کو کچھ ہو جائے حضرت جعفر کو سپہ سالار بناؤ، حضرت جعفر کو کچھ ہو جائے تو حضرت عبداللہ کو سپہ سالار بناؤ، اگر ان کو بھی کچھ ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپس میں کسی ایسے آدمی کو چننا جو کہ تمہیں جنگ جتا سکے۔ حضرات گرامی، یہاں پہلی مرتبہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 لیڈرز کا انتخاب کر کے بھیج رہے ہیں۔ رسول کو معلوم تھا، وہ جانتے تھے یہاں 3000 مسلمان تھے، وہاں 2 لاکھ لوگ تھے۔ جب موتا میں آمنے سامنے ہوتے ہیں، مسلمان بڑے ہی دلیری کے ساتھ لڑتے ہیں۔ حضرت زید بن حارث جب پہلی بار آگے بڑھتے ہیں تو حضرت زید بن حارث شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ علم پھر حضرت جعفر طیار کو دیا جاتا ہے، جب وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ علم حضرت عبداللہ کو دیا جاتا ہے، جب وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ مسلمان میوے حیرت ہوتے ہیں کہ اب ایسا کون سپہ سالار آئے گا جو آگے بڑھ کر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، جو آگے بڑھ کر ان کفار کو نیست و نابود کرے گا۔ تو سارے صحابہ جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ایک مرد کلندر آگے بڑھتا ہے جس کا نام حضرت خالد بن ولید ہے۔ وہ آگے بڑھ کر مسلمان کے سپہ سالار بنتے ہیں، وہ آگے بڑھ کر وہ علم اٹھاتے ہیں، وہ آگے بڑھ کر اس جھنڈے کو تھام لیتے ہیں اور کہتے ہیں آیا کہ اقبال کی زبان میں ٹل نہ سکتے تھے اگر میدان میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے جو سرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ کہ اسلام کی جب جنگ ہوتی تھی صحابہ کا یہ ایمان تھا، صحابہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، کبھی بھی وہ ڈرتے نہیں تھے، گھبراتے نہیں تھے، یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم 3000 ہیں، سامنے 2 لاکھ کا لشکر ہے۔ تو حضرات گرامی میں بات کر رہا تھا، حضرت خالد بن ولید آگے بڑھتے ہیں اور اس جنگ موتا کو نہ کہ صرف جیتتے ہیں، ان 2 لاکھ کو ایسے نیست و نابود کرتے ہیں۔ اور ان کی وہ جنگی ٹیکنیکس آج بھی لوگوں کے سامنے مشہور ہے کہ وہ تمام صحابہ کو کہتے ہیں کہ تم الگ الگ جگہوں سے پیچھے سے آؤ اور غبار اڑاتے ہوئے آؤ۔ جب صبح ہوتی ہے تو کفار دیکھتے ہیں کہ شاید مسلمانوں کے نئے لوگ آ گئے ہیں اور وہ یہ سوچ کر ہی ڈر جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی ٹیکنیکس آج بھی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ حضرات گرامی، اسی ٹیکنیکس کے حوالے سے، حضرت خالد بن ولید کی شخصیت کے حوالے سے ہم ان کی ذات مبارکہ پہ مزید روشنی ڈالیں گے۔ بس ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے اور ہمارے درمیان حائل ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین کرام، میں بات کر رہا تھا حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے کہ کس طرح انہوں نے جنگ موتا کو فتح یاب کیا۔ صرف جنگ موتا نہیں، اگر کسی جنگ میں بھی حضرت خالد بن ولید شریک ہو جاتے، چاہے جنگ یمامہ ہو، چاہے جنگ یرموک ہو،
یا بڑی بڑی اسلام کی جنگیں جن کو سوچ کر اور جن کو دیکھ کر تمام صحابہ کہتے تھے کہ یہ جنگ کیسے جیتی جا سکتی ہے، وہ صرف جنگ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے جیتی جا سکتی تھی۔ کہیں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اسلام کی ترویج میں جہاں حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی خلافت کا کام ہے، وہیں اس جنگوں کو لڑنے میں اور فتح یاب کرنے میں جو سب سے کلیدی کام جس شخصیت نے کی ہے وہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید خود فرماتے ہیں کہ جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتا تھا مسلمان ہونے سے قبل، تو میں بڑی ہی رات کو ٹیکنیکس کیا کرتا تھا، میں بڑے ہی ٹیکنیکس کے ساتھ آیا کرتا تھا، لیکن نہ جانے کہ جب میں جنگ میں آتا تھا تو میرے دل پر، میرے ذہن پر عجیب سا خوف طاری ہو جاتا تھا، اور مجھے جب بھی ان کے خلاف جنگ کرتا تھا تو کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی غیبی مدد ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے جو ان کے پاس ہے، اور میں کبھی ان سے جیت نہیں سکتا، اور کہیں نہ کہیں خالد کے دل میں ایک واحد ان کے خلاف لڑتے ہوئے یہ احساس ہوتا کہ ہاں خالد تم ان سے جیت نہیں سکتے۔ تو حضرات گرامی، حضرت خالد بن ولید خود فرماتے ہیں کہ میں اس لیے اسلام سے پہلے کبھی اسلام کے خلاف جنگ نہ جیت سکا، کیونکہ میرے پہ رعب مصطفیٰ تھا، اور جب کرم مصطفیٰ ہوتا ہے، اور جب محبت مصطفیٰ ہوتی ہے، جب شفقت مصطفیٰ ہوتی ہے، تو پھر حضرات گرامی یاد رکھیے گا پھر وہ تمام جنگیں جیت جاتے تھے۔ میں صرف متصل ضمناً ایک چھوٹی بات کروں گا۔ حضرت عمر ایک مرتبہ وادی تہامہ سے گزر رہے تھے، تو جب وادی تہامہ سے گزرتے ہیں حضرات گرامی تو حضرت عمر رونے لگ جاتے ہیں، تو تمام صحابہ حضرت عمر کے ساتھ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا عمر، آپ اتنے بڑے خلیفہ ہیں، لاکھوں مربع میل پر آپ کی حکمرانی ہے، آپ رو رہے ہیں، روتے ہوئے مناسب نہیں لگتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میں ہمیشہ ناظرین کرام کہتا ہوں دل کے کانوں سے سنیے، حضرت عمر فرماتے ہیں میرے صحابہ، اے میرے دوست، ایک وقت ایسا تھا، یہی وادی تہامہ تھی، میرے باپ خطاب نے مجھ کو بولا کہ عمر 5 اونٹ لائن پر لگا دے، مجھے میرے باپ خطاب نے مارا، خدا کی قسم مجھ سے 5 اونٹ لائن پر نہ لگے۔ میرے باپ خطاب نے مجھ کو ڈانٹا، تو عرب کا بیٹا ہو کر، ایک سردار کا بیٹا ہو کر، میرا بیٹا ہو کر تو اس سے 5 اونٹ لائن پر نہیں لگتے۔ ایک عمر پہ وہ دن تھا جب عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آج عمر پہ وہ دن ہے کہ جہاں عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ آج عمر پہ وہ دن ہے جب زمین پر زلزلہ آتا ہے تو عمر یہاں سے چھڑی مارتا ہے، زمین ساکن ہو جاتی ہے۔ آج عمر پہ وہ دن ہے کہ عمر یہاں سے بیٹھ کر حضرت معاذ بن جبل کو کہتے ہیں یا سارے الجبل، وہاں ہوائیں حضرت معاذ کو آواز پہنچا دیتی ہیں۔ آج عمر پہ وہ دن ہے کہ دریائے فرات کا پانی نیچے ہو جاتا ہے۔ آج عمر پہ وہ دن ہے جب ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے عمر زمین نے میرا تیل غصب کر لیا ہے، چوس لیا ہے۔ حضرت عمر چھڑی مارتے ہیں، زمین تیل باہر نکال کر رکھ دیتی ہے۔ آج عمر پہ وہ دن ہے، حضرت عمر رونے لگ جاتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے حضرات گرامی؟ یہ وجہ ایک ہی ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ چمکانے والے، یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ دامن مصطفیٰ میں آ جائیں گے، جب بھی آپ غلامی رسول میں آ جائیں گے، جب بھی آپ شفقت مصطفیٰ میں آ جائیں گے تو آپ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے چلے جائیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت ابو بکر ہوں، یا تمام تر صحابہ ہوں، ان کی کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ دامن مصطفیٰ سے منسلک تھے۔ ان کی کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ محب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک تھے۔ ان کی کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ وہ سچے غلام رسول تھے۔ ان کی کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ سچے عاشق رسول تھے۔ حضرات گرامی، ایسی ایک عاشق رسول، ایک سپہ سالار اسلام کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید ایک جنگ کے اندر، جنگ یرموک کے اندر ان کی ٹوپی مبارک کہیں گر جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی 2 واقعات ہیں۔ ایک واقعے میں یہ ہے کہ ان کی ٹوپی مبارک جب گر جاتی ہے وہ تمام جنگ کو روک دیتے ہیں۔ صحابہ حیران کہ سپہ سالار آپ نے جنگ روک دی، کہا نہیں پہلے میری ٹوپی ڈھونڈو۔ اب تمام صحابہ کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید جنگ چل رہی ہے اور ہم کیسے آپ کی ٹوپی ڈھونڈنے لگ جائیں اور ادھر کفار ہم پہ حملہ کرنے لگ جائیں۔ کہا مجھے کفار کا مسئلہ نہیں، پہلے میری ٹوپی ڈھونڈو، اور کہا آپ کی ٹوپی بھی تو بوسیدہ سی ہے۔ تو صحابہ نے اس بات کو جب ناگواری زیادہ محسوس کی، کہا یا خالد بن ولید اس ٹوپی میں ایسا کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں جب ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے اپنے بال مبارک کو، منہ مبارک کو منڈوا رہے تھے، تو سامنے کے بال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بال
مجھے عطا کر دیں۔ اس کو میں نے اپنے ٹوپی کے اندر سی لیا۔ وہ ٹوپی جب بھی میرے سر پر ہوتی تھی تو مجھے یقین ہوتا تھا کہ خالد تم کبھی کوئی جنگ ہار نہیں سکتے۔ یہ یرموک ابھی مسلمانوں کے خلاف اس وجہ سے جا رہی ہے کہ میرے سر پہ وہ ٹوپی نہیں ہے۔ کہتے تھے اگر وہ میرے سر پہ وہ ٹوپی ہو جائے تو پھر کبھی مسلمان جنگ نہیں ہار سکتے۔ حضرات گرامی، اس کا دوسرا واقعہ بھی ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اعلان ہوتا ہے کہ مسلمان جنگ ہار رہے ہیں۔ جب یہ بات ان کی بیگم سنتی ہے کہ کیسے مسلمان جنگ ہار رہے ہیں، جب وہاں خالد بن ولید بھی ہے، حضرت خالد بن ولید کی بیگم جب تلاش کرتی ہے، حضرت خالد اپنی ٹوپی اپنے گھر میں ہی بھول جاتے ہیں۔ وہ جلدی سے ٹوپی اٹھاتی ہیں، جنگی لباس پہن کر میدان جنگ جاتی ہیں، وہاں شامل ہوتی ہیں۔ سارے لوگ حیران کہ کوئی نیا کون آیا ہے۔ وہ جا کر حضرت خالد کو ٹوپی دیتی ہیں، حضرت خالد وہ ٹوپی پہنتے ہیں اور وہ جنگ جیت جاتے ہیں، اور فرماتے تھے اے صحابہ جب تک کہ یہ ٹوپی میرے سر پر ہوگی تو میں کبھی بھی جنگ نہیں ہاروں گا۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک حکمت ہے کہ کیوں حضرت خالد بن ولید کو بستر پر موت آئی، کبھی وہ میدان جنگ میں شہید نہ ہوئے، حالانکہ آرزو بھی تھی، ہر وقت دعا بھی کرتے تھے، التجا بھی کرتے تھے کہ خالد کو موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ لیکن حضرات گرامی مجھے بتائیے نا، جو تلوار اللہ کی تلوار ہو، جو سیف اللہ ہو، تو کبھی سیف اللہ کو بھی کوئی ہرا سکتا ہے؟ جو تلوار اللہ کی تلوار ہو اس کو بھی کبھی کوئی توڑ سکتا ہے؟ جس کے سر پہ منہ مبارک، جس کے سر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی ہاتھ اقدس سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منسوب شدہ ٹوپی ان کے سر پر موجود ہو، تو کیا وہ کبھی کوئی جنگ ہار سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہار سکتے تھے، جس کی وجہ یہ سبب یہ ہے کہ ان کو جو موت آئی ہے وہ کبھی میدان جنگ میں نہیں آئی، وہ ان کو اسی طرح بستر پہ آئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے سارے بزدلوں کو میرا یہ پیغام دے دو، اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی تو آج خالد شہید ہو رہا ہوتا۔ اور پھر خود حضرت خالد بن ولید کے قبر مبارک پر آج بھی یہ قول نقش ہے، لقیت قضا و قضا زحفن، کہتے ہیں کہ میں لاکھوں کے لشکروں سے لڑا ہوں، میرے جسم کے کوئی ایسی بالش نہیں ہے جہاں پر کوئی تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو، لیکن مجھے آج دیکھو کہ کوئی تلوار شہید نہ کر پائی، مجھے آج میدان جنگ میں شہادت نہیں نصیب ہوئی، لیکن میں اس بستر پر وفات پا رہا ہوں۔ تو حضرات گرامی یہ ایک بہادری کی داستان ہے۔ حضرات گرامی ہمارے یہاں ہم بات تو کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے جذبے کے حوالے سے، کیا حضرت ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ کیا ہم اسی اعتبار سے سوچتے ہیں؟ کیا ہم اگر اسلام کو ہماری ضرورت ہو تو ہم کیا اس طرح پیش آتے ہیں؟ حضرات گرامی ان تمام صحابہ کے واقعات سے ہمیں ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ جب یہ دامن مصطفیٰ میں آ جاتے تھے تو یہ تمام چیزوں کو بھول جاتے تھے۔ یہ ہمیں بہادری کا سبق دیتے ہیں۔ میں آج کا پروگرام بس علامہ اقبال کے اسی شعر پر اختتام کروں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، قبضے میں یہ تلوار آ بھی جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔